الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اے اہل کتاب نصارہ، تم اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ رب العزت کے بارے میں نہ کہو مگر حق اور سچ بات۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں۔ اللہ نے اس کلمے کو حضرت مریم کی طرف ڈال دیا اور وہ اس کی روح ہیں۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، تم باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات پاک اور عیب ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں وہ اسی کی ملک ہے اور اللہ رب العزت کا ساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز اس بات سے عار نہیں کی کہ وہ اللہ کے بندے ہو جائیں، اور نہ ہی مقرر فرشتوں نے، اور جو اس کی عبادت سے عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا تو عنقریب اللہ رب العزت سب کے سب کو اپنی طرف قیامت میں جمع فرمائیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے ان کو ان کا اجر پورا پورا عطا فرمائیں گے، اور اپنے مزید فضل سے بھی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ جو تکبر کریں اور عبادت سے عار محسوس کریں اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دیں گے، اور وہ اس وقت اپنے لیے کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں پائیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ایک دوسری جماعت نصارہ یعنی عیسائیوں کو مخاطب کر کے ان کے ایک غلط عقیدے سے روکا ہے۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب یہود کا تذکرہ تھا، ان آیات میں نصارہ کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کے عقیدے میں ایک بات یہ شامل ہے نصارہ اور عیسائیوں کے کہ
یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بندہ ماننے کی بجائے ان کو خود خدا مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ۔ یہاں پر بھی ہے رسول اللہ و کلمتہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ تو عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ اور کسی نبی یا رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، سب کے لیے عبداللہ کا لفظ ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو ان کی کوئی امتیازی شان ہونا چاہیے جو دوسروں سے ہٹ کر ہو، دوسروں سے الگ ہو۔ تو اس لیے ان کو عبداللہ کہنے کے بجائے ان کو خود اللہ کہتے ہیں، اور یا پھر ابن اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہم لوگ جانتے ہیں کہ معجزے کے طور پر بغیر باپ کے واسطے کے ہوئی، اللہ رب العزت کے کلمہ کن کے ذریعے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ ان کو ایک امتیازی شان عطا کریں اور بجائے اللہ کا بندہ کہنے کے اللہ کا بیٹا یا اللہ کہیں تو ان کی شان میں اضافہ ہوگا، یہ سوچ کر کے ان کی محبت میں غلو کر کے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر جو دوسرے لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے اس میں دو سبب ہوتے ہیں، ایک باپ کا نطفہ، اور دوسرے جب وہ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا رہتا ہے تو 4 ماہ کے بعد جب اس میں روح پڑتی ہے تو اللہ رب العزت کا کلمہ کن، ایک تو لڑڑا بنتا ہے اور اس کے بعد جب روح پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تب وہ روح پڑتی ہے۔ تو ہر انسان کی تخلیق میں 2 سبب ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں معجزے کے طور پر صرف ایک ہی سبب ہے، پہلا سبب نہیں پایا گیا۔ اللہ رب العزت نے کلمہ کن کہا اور حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہمارے سمجھنے کے لیے مشکل ہے۔ حضرت آدم بغیر ماں باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا۔ تو عام قاعدہ تو دنیا کا یہ ہے کہ انسان پیدا ہوگا ماں باپ کے اشتراک سے، لیکن ایسے 2-3 واقعات اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے اظہار کے لیے اس طرح کے پیدا کیے۔ تو کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے بطن میں اپنے حکم سے ان کی ولادت فرمائی، تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی روح۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، یہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہا ہے اس کا منشا غلو ہے، کسی بھی چیز میں غلو کرنے سے منع کیا گیا۔ عیسائیوں کے اندر 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خود معبود ہیں، ان کو ہی اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ معبود 3 ہیں۔ یہاں پر کہا گیا لا تقولوا ثلاثہ، تم مت کہو کہ معبود 3 ہیں۔ تو ان کی ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معبود 3 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ ہیں، اور تیسرے روح القدس حضرت جبرائیل۔ اسے 3 لوگوں کو ملا کر کے معبود کہتے ہیں، معبود کے 3 حصے ہیں۔ تو ہر عقیدے کی تردید کی گئی کہ نہ معبود 3 ہیں، نہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ خود وہ معبود ہیں۔ انما اللہ الہ واحد، معبود تو بس ایک ہے، حضرت عیسیٰ ان کے بندے ہیں، وہ عبداللہ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے معجزے کے طور پر پیدا فرمایا۔ عیسائی بھی غلو کرتے تھے اور یہود بھی غلو کرتے تھے۔
عیسائی غلو کرتے تھے محبت میں، حضرت عیسیٰ کو محبت میں غلو کر کے ان کو اللہ کہہ دیا، اور یہود غلو کرتے تھے ان کی تنقیص میں، بے عزتی کرنے میں، تو ان کو پریشان کر کے ستا کر کے قتل کرنے کی سازش کر لیے، تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ تو بعض مفسرین فرماتے کہ یا اہل کتاب میں دونوں شامل ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، کہ تم محبت میں غلو مت کرو اور تم ان کی تنقیص میں غلو مت کرو۔ کسی بھی طریقے کا غلو شریعت میں محمود نہیں ہے۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے، غلو کی تعریف ہے حد سے تجاوز کرنا، کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنے کو غلو کہا جاتا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، مطلب دین میں حد سے تجاوز مت کرو۔ میں نے کہا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کر کے ان کو معبود کے درجے تک پہنچا دیا، اور یہود نے ان کے اندر ان کی تنقیص میں، عیب میں غلو کر کے ان پر بہت ساری تہمتیں لگا دی، حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی۔ تو کسی طرح کا غلو محمود نہیں ہے، میانہ روی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا تھا، لا تطرونی کما ترت النصارى، تم میری محبت میں اس طرح غلو مت کرنا جس طرح کے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کیا ہے۔ حد سے تجاوز مت کرنا محبت میں۔ جتنے بھی فرقے عام طور سے وجود میں آتے ہیں، آپ اگر اس کے اندر اس کی بنیاد میں غور کریں گے تو اس میں ایک چیز پائی جائے گی، غلو۔ جب کسی چیز کے اندر غلو ہوتا ہے تو وہاں سے جماعت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اعتدال کی راہ حق اعتدال کی راہ، جس میں نہ کمی ہو نہ بیشی ہو۔ تو آدمی جب کمی کی طرف غلو کرے گا یا زیادتی کی طرف غلو کرے گا تو کوئی نئی جماعت وجود میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی غلو کرنے سے منع کیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، اس حد سے جب تجاوز ہوگا تو غلو ہوگا اور اس سے دین سے ہٹنا پایا جائے گا۔ ہمارے بہت سے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب تھے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا منشا صرف اللہ کے نبی کی محبت میں غلو ہے، زیادتی ہے، کہ محبت میں آپ کے کتنے زیادہ اوصاف بیان کر دیں، آپ کو عالم الغیب بھی کہہ دیں اور آپ کو حاضر و ناظر بھی کہہ دیں، تو یہ کوئی دشمنی نہیں ان کی دین سے، محبت ہے، لیکن محبت میں غلو ہے، اضافہ ہے، کہ نبی کی محبت محمود ہے، اچھی چیز ہے، ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن کتنی محبت جتنی کہ نبی کو خدا کے درجے تک نہ پہنچائے۔ عالم الغیب ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہے، حاضر و ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر ہم نبی سے اتنی محبت کریں کہ ان اوصاف کو نبی کے لیے ثابت کر دیں تو یہ غلو ہو جائے گا، دین سے ہٹنا پایا جائے گا۔ اور اگر تنقیص کرنے میں غلو کر دیں اور کہیں کہ نبی بھی معصوم نہیں ہے، نبی پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، تو یہ نیچے کی طرف غلو ہو جائے گا، یہ بھی دین سے ہٹ جائیں گے اور یہ بھی دین سے ہٹ جائیں گے۔ بعض لوگ اولیاء کی محبت میں غلو کرتے ہیں، اولیاء کی ایک حد ہے، ان کی تعظیم کی جائے گی، ان سے محبت کی جائے گی، لیکن ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا ولی ہو وہ ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض اولیاء کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ وہ نبی سے بھی بڑھ کر بلکہ اللہ تعالیٰ کے درجے تک پہنچاتے ہیں، یہ صرف اور صرف محبت میں غلو ہوتا ہے۔ تو غلو کرنے سے منع کیا گیا، کسی بھی چیز میں، صرف عقیدے میں نہیں، عقیدے میں غلو کریں گے تو کفر و شرک تک پہنچ جائیں گے، اعمال کے اندر بھی غلو محمود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اوپر دین کو اتنا زیادہ لازم نہ کر لے کہ دین اس پر غالب آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی بس دن بھر 24 گھنٹے صرف اور صرف عبادت میں لگا رہے، نہ اس کو گھر والوں کی فکر ہے، نہ اہل و عیال کے نفع کا فکر ہے، اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں تو 24 گھنٹے
بس عبادت میں لگا ہوں، یہ دین میں غلو ہے، اعمال کے اندر غلو ہے، یہ بھی محمود نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی صرف دنیا ہی کماتا رہے، دنیا ہی کماتا رہے، اعمال کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ دنیا کمانے میں غلو ہے۔ تو غلو ہر چیز میں ہو سکتا ہے، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے عبادت میں ہو، چاہے معاملات کے اندر ہو، گناہوں کے اندر ہو، کسی چیز میں غلو محمود نہیں ہے، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ غلو سے منع کیا گیا، لا تغلو فی دینکم، تم لوگ اپنے دین میں غلو مت کرو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ ان کو خود اس بات سے آر نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، یعنی جو عیسائی تھے یہ سوچتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو عبد اللہ کہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ خود بھی نہیں چاہتے تھے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنے آپ کو نہیں عبد اللہ کہا نہ اللہ کہا، اور عبداللہ کہنے میں کبھی ان کو آر محسوس نہیں ہوئی۔ تو نصارہ جو ان کو ماننے والے ان کو کیوں آر محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان کو عبداللہ کہیں اور ان کی شان میں اضافہ کرنے کے لیے حد سے آگے بڑھ جائیں؟ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کبھی اس بات سے آر محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کر دیا کہ چاہے عیسیٰ مسیح ہو چاہے کوئی اور ہو، اگر وہ اس کی بندگی سے آر محسوس کرے گا اور یہ سوچے گا کہ میں کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکوں اور میں کیوں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہوں، تو یہ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت تمام تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ایک ساتھ جمع فرمائیں گے اور ان کا حساب و کتاب لیں گے۔ دوسری آیت میں مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے مزید عطا کریں گے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو جتنا عمل کیا اتنے کا اتنا بدلہ، یہ الگ ہے، اور ایک عمل سے زیادہ اس کو کچھ اور عطا کرنا۔ جیسے ایک دم آسان میں ہم لوگ جو یہ بتی چلاتے کاریگر لوگ، اس کو سیٹ جو کام کرتا ہے اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اور مزید بھی دیتا ہے، اس کو ہم لوگ ایکسٹرا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اعمال کرنے والوں کو اعمال کا بدلہ جو رہے گا وہ تو دیں گے ہی، اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائیں گے جو ہم نے اعمال نہیں کیے اس کا۔ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عبادت کرنے سے بندگی کرنے سے عار محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ عبادت سے عار محسوس کرنا الگ الگ طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی عبادت کرے ہی نہیں، کہ میں کیوں عبادت کروں، مجھ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، یہ ایک طرح کا تکبر اور عار ہوا۔ اور ایک یہ ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اگر گھروں کے اندر بہت ناز و نعم میں رہتے ہیں، بہت عیش و آرام سے رہتے ہیں، گھر کے اندر اے سی لگی ہوئی ہے اور مسجد میں اس طرح کی سہولیات نہیں ہے، تو ان کو مسجد میں آنے سے عار ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب اتنے آرام دہ مکانات میں رہ رہے ہیں تو مسجد میں کیوں نماز ادا کریں، مسجد میں ہم کیوں جائیں۔ یہ بھی ایک طرح کی عار ہے عبادت کرنے سے۔ ہم چاہے جیسے رہیں لیکن مسجد میں بہرحال بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جیسے میسر ہو آدمی کو ویسے حالت میں عبادت کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی شخص عار کرتا ہے تو گویا کہ وہ متکبر ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب قرار دیا ہے۔ اور تکبر یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس۔ کسی صحابی نے تکبر کی تعریف پوچھی کہ اللہ کے نبی تکبر کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو گری نگاہ سے دیکھنا، اپنے سے علاوہ دیگر لوگوں کو گری نگاہ سے دیکھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ اگر کوئی شخص ہم کو حق بات کہہ رہا ہے اس کو ہم ٹھکرا دیں۔ مثلا ہم نے کسی پر ظلم کر دیا، اب کوئی شخص مجھ سے کہے کہ بھائی تم نے اس پر ظلم کر دیا ہے، تو ہم کو حق بات ماننا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے ظلم کر دیا، معافی مانگ لیں۔ اور اگر میں کہوں بھائی تو کون ہوتا مجھ کو نصیحت کرنے والا، تو یہ ہو گیا حق بات کو ٹھکرانا۔ تو حق بات کو اگر کوئی شخص ٹھکراتا ہے تو یہ اس کے متکبر ہونے کی علامت ہے۔ آدمی کو اگر کوئی شخص کوئی بات کہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو،
آدمی کو پہلے غور کرنا چاہیے کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح یا غلط. اگر صحیح ہے تو قبول کرنا چاہیے، اور اگر غلط ہے تو اس کی وضاحت کرنا چاہیے. ٹھکرا دینا، رد کر دینا سرے سے، یہ تکبر کی علامت ہے. ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے. بس صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو کوئی بات دریافت کرنا ہو تو اس کو دریافت کرنا ہو، درس سے متعلق یا دیگر کسی چیز سے متعلق. سولی پہ چڑھانے کی تیاری کیے تھے، یہودی کیے، ان سے دشمنی تھی، ان کو مانتے نہیں تھے، تو ان کے قتل کی سازش کیے تھے آتے ہوئے، تو ان کو آسمان کو اٹھا دیا گیا، یہود نے کیا. تکبر سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے. ہر چیز آدمی اپنی ہمت سے کر سکتا ہے. جیسے کوئی شخص سے پوچھے کہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے، ہمت، نفس میں آدمی جتنا ہمت کرے گا تو تکبر، اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے تو خود اس پہ کنٹرول کرے. جیسے میں مثال دیا ہے، اگر کسی نے اپنے کو کوئی بات کہی ہے، اپنے کو لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹا آدمی ہے، میرے سے کیوں کہہ رہا ہے، تو اپنے اوپر کنٹرول کرے، قبول کرے کہ ہاں